اپنے بلبوتے پر سیاست کرنے کا وقت آیا ہے تو غوطے کھا رہے ہو. تو بند کمروں میں آفرز دے رہے تھے تا حیات ایکسٹینشن کی اور بار کہتے ہو جانور ہیں. عمران صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں, تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں جو یہاں موجود ہوں پاکستان میں مودی کا کیمپین مینیجر. فتنہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا, میں سیلاب سے ڈوبے ملک کو مزید ڈوباؤں گا, میں یہاں لاشیں بکھیروں گا. پاکستان کی اتحادی حکومت اس وقت ان کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہی ہے. آج کنٹینر پر کھڑے ہو نا, 2014 میں بھی یہ شخص کنٹینر پر کھڑا تھا, اس وقت امپائر کی انگلی کے بلبوتے پر اور بیساکھی پر کھڑا تھا. آج اگر اپنے بلبوتے پر سیاست کرنے کا وقت آیا ہے تو غوطے کھا رہے ہو اور اس فرسٹریشن میں اداروں کو کال آؤٹ کر رہے ہو. میں ابھی اس بات پر آؤں گی, لیکن ایک جملہ تو بولو اپنی تقریر میں, 2014 کی تقریر میں اور 2022 کی تقریر میں کوئی فرق تو لاؤ. 4 سال ملک پر وزیر اعظم رہے ہو, اپنی کارکردگی کا ایک جملہ بولو. 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے تم نے, بتاؤ کوئی ہسپتال بنایا ہو, کوئی پل بنایا ہو, کوئی سڑک بنائی ہو, کوئی ڈیم بنایا ہو, کوئی میگا واٹ بجلی بنائی ہو, کوئی موٹر وے کہ ایڈیشنل کوئی 1 کلومیٹر سڑک بنائی ہو. آج وہاں دہشت گردی واپس آ رہی ہے, ملک میں امن امان کو آج خطرہ ہے, اور اس کے اوپر اسی کنٹینر کو سجا کر وہی جملے, وہی تقاریر, وہی باتیں, وہی غلاظت, وہی انتشار, وہی نفرت, وہی ڈھٹائی. جب نواز شریف 2016 میں 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم گیا تھا تو اس کی تقریر کیا تھی کہ میں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا, میں نے اس ملک میں پہلی موٹر وے دی, میں نے اس ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی دی, میں نے اس ملک میں اسکول بنائے, ہسپتال بنائے, میں نے اس ملک میں امن قائم کیا, دہشت گردی ختم کی, اس ملک کو پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی, اس ملک کے اکائیوں کو پہلی دفعہ دہشت گردی کے خلاف ایک طاقت بنایا اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا, اس ملک کو سی پیک دیا, نوجوان کو روزگار دیا, اس خطے کو ترقی دی. یہ نواز شریف کی تقریر تھی. آج آپ کی تقریر کیا ہے؟ کیا تقریر ہے آپ کی؟ اور نواز شریف 2014 میں نواز شریف تھا, آج نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف, مریم نواز, لیکن ایک چیز کنسسٹنٹ ہے, نواز شریف کا بھوت اور خوف دماغ سے نہیں ہٹا. شہباز شریف کی باتیں کرتے ہو. شہباز شریف, تم نے 350 ڈیم بنانے تھے. شہباز شریف نے پنجاب میں 14,000 میگا واٹ میں سے 5,500 میگا واٹ بجلی بنائی پنجاب میں, اسی وقت جب تم یہ کنٹینر پر کھڑے تھے. ہسپتال بنائے, اسکول بنائے, سڑکیں بنائی, مہنگائی کم کی, اس وقت جب تم کنٹینر پر کھڑے تھے. اور آج بھی شہباز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی معیشت, ملک کے سفارتی تعلقات, ملک کے اندر مہنگائی کی کمی, ملک کے اندر معاشی بحالی, ملک کے اندر امن, ملک کے اندر جو اس وقت سیلاب سے وکٹمز ہیں ان کی بحالی, آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف یہ کام کر رہا ہے اور تم کھڑے ہو کر کنٹینر کے اوپر غلاظت اگل رہے ہو. کل ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے, تمام انٹرنیشنل ایسٹیمیٹس کے مطابق کہ پاکستان کو 10 سال لگیں گے سیلاب کے اثرات سے نکلتے ہوئے اور $30 بلین درکار ہے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. اور عمران خان صاحب, عمرانی فتنہ, فورن فنڈڈ فتنہ, وہ کانسپریسی جو ملک کے اندر کیا کہتی ہے کہ میں سیلاب سے ڈوبے ملک کو مزید ڈوباؤں گا, میں یہاں لاشیں بکھیروں گا, یہاں خونی مارچ کروں گا, ملک کے اندر انتشار پھیلاؤں گا, کیونکہ 4 سال میرا انفنشڈ ایجنڈا تھا. میں نے تو ابھی اور کام کرنے تھے, میں نے تو ابھی معیشت تباہ کی تھی, ابھی میں نے جو ملک کے اندر امن تھا اس کو تباہ کرنا تھا. یہ تو میں جیسے جلدی کرسی چلی گئی, میرا تو ابھی فورن فنڈنگ کا انفنشڈ ٹاسک رہتا ہے. تو ایک طرف یہ حکومت جو ہے وہ ریوائولز کی طرف جا رہی ہے اور عمران خان اسی کنٹینر پر کھڑے ہو کر ملک کے اندر انتشار, فساد اور اداروں کو کمزور کرنے کی, اور میں اس پر بھی آؤں گی. دوسری بات, انڈیا کا وزیر دفاع 3 دن پہلے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ملک کے جو پاکستان کا جو شمالی حصہ ہے, گلگت بلتستان ہے, اس کو ہم اپنا حصہ بنائیں گے, اور جو شمال کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, یہ ڈیفنس منسٹر آف انڈیا کہہ رہا ہے. اور یہ فتنہ کیا کہہ رہا ہے
کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا. اور جو باتیں کر رہا ہے, کال آؤٹ کر رہا ہے DGISI کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو اور افواج پاکستان کو, اور اس کا جشن کہاں بنایا جا رہا ہے؟ اس وقت جب ڈیفنس منسٹر آف انڈیا وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اس کا جشن ہندوستان میں منایا جا رہا ہے. مودی کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج پر اور ISI کے اوپر ہم ان پہ حملے کریں گے. اور مودی کا ایک کیمپین مینیجر جو خود کا تھا, میں نہیں کہہ رہی کہ اگر مودی الیکشن جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو مودی کا میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ عمران صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں, تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں جو یہاں موجود ہوں پاکستان میں مودی کا کیمپین مینیجر. خود اپنا بیانیہ تو آپ نے دیکھ لیا, امپورٹڈ حکومت کا, سائفر کا, آڈیو لیکس, مفاد سے کھیلو, سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے, فورن فنڈنگ, توشہ خانہ ڈکیتیاں, وہ سب پاکستان کی عوام کے سامنے آ گیا ہے. اور اب انڈیا میں جشن منانے کے لیے اداروں کو کال آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کا اصل چہرہ. اور اس کے بعد دنیا کہہ رہی ہے, ابھی آپ نے دیکھا سعودی عربیہ میں, چائنا میں, SCO میں, سینٹرل ایشیا میں, US میں, UK میں, تمام لوگ اس وقت پاکستان کے اکنامک ریوائول, فلڈ وکٹمز کے لیے اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تمام ڈپلومیٹکلی. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد نہ کرنا, میں پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہوں, سیاسی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں, معاشی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ میرا انفنش ٹاسک تھا جو میں نے مکمل کرنا ہے. ایک طرف آپ وہ ویژولز دیکھیں جس کے اندر پاکستان کی اتحادی حکومت اس وقت ان کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہی ہے, اور دوسری طرف یہاں تو بیانیہ بے نقاب ہو گیا. یہاں تو پاکستان کی عوام نے وہ آڈیو لیکس بھی دیکھ لیں, اور DGISI کے بعد اور DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس, جس کو یہ امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت کہتا رہا, جس وقت وہ ہو رہا تھا, اس وقت کمرے کے اندر ملک کا وزیر اعظم اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف کو بلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں. اور جب انہوں نے کہا کہ ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیاست کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے, تو اسی وقت وہ شخص پاکستان کی عوام کو دن کی روشنی میں کیا کہتا ہے, ذرا سنیں. میں آخر میں اپنے لیڈرز کو پیغام دینا چاہتا ہوں, کیا آپ کو فکر ہے اس کام کی؟ بالکل ایسا مجھے ٹھیک بات کی, آپ کو پتہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ کیا کسی ملک کی جو معیشت کا اس وقت حال ہے, کیا جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی معیشت ریکور کر سکتی ہے؟ معیشت کیسے آپ کی ٹھیک ہوگی جب ایک ملک میں کسی کو واقعی نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا کہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں کیا ہوگا. میں نے اگر آج معیشت اس طرح اتر جاتی ہے, دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, نوکریاں ملتی ہے, ویلتھ کریشن ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے, ان کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے, تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس اور ذمہ داری کسی اور کے پاس. اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں. جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں نیوٹرل ہیں, جو مرضی آپ کہیں نیوٹرل ہیں. تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا. یہ جو اوپر آپ کی طرف بیٹھے تاریخ لکھی جائے گی پاکستان کی, کیسے آپ نے
इन लोगों को हमारे पर मुसल्लत हुए जो 4 महीने में हुआ है पाकिस्तान के साथ 4 महीने में जो महंगाई के ऊपर सपोज किया है महंगाई ये उस वक़्त जिस वक़्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, आज कहते हो शफाफ इलेक्शन करा दो। तुम्हारा मुतालबा शफाफ इलेक्शन नहीं है, आपका मुतालबा और आपकी नीयत पाकिस्तान को, जो आप कहते थे कि इसकी मईशत को तबाह कर दो, इसके अंदर अफरा तफरी फैला दो, नफ़रत के बीज बोए, ऐसे बीज बोए जिसके असरात आज तक यहाँ मौजूद हैं, और 4 टुकड़ों की बात खुदा न खास्ता करते थे। और उस वक़्त वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब तुम्हारे ख़िलाफ़ आ रहा था तो बंद कमरों में ऑफ़र्स दे रहे थे ताहयात एक्सटेंशन की, और बार कहते हो जानवर हैं, बार कहते हो न्यूट्रल का इस्लाम इजाज़त नहीं देता, बार कहते हो मीर जाफ़र मीर सादिक, और बार ये कहते हो कि न्यूट्रल जानवर होता है। ये मुनाफ़िकत, ये है ये मुनाफिक चेहरा, ये है वो डबल स्टैंडर्ड्स। और ये कहते हो, इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारा सियासत में कोई रोल नहीं।